بچے کو یہ سکھایا جائے گا حضور ہم ادب مانگتے ہیں، ادب والے لوگ ہیں، ادب مانگتے ہیں. ادب کس طریقے میں ہم کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ بس یہ اس طرح ادب نہ کریں. کیسے کریں گے؟ بدماشی چل رہی ہیں یہاں مسجد نبوی میں، جو آئے اس کو روک رہے ہیں. اسلام پڑھنے دیں، تو منع کر رہے ہیں، تو انتظام ہے وہاں سے. سب سلام پڑھ رہے ہیں، سب سلام پڑھ رہے ہیں. وہاں سے چلا رہے ہیں یہاں سے. بھائی تو اب لاکھوں کو حضور کی مانگنی ہے، حضور کی مانگنی ہے آپ نے. لاکھوں لوگ یہ لاس کا بتا رہے ہیں امامہ بلیک میں نے. حضور کی سنت ہے بلیک ماما. مجھے یہ ثابت کر دیں یہ سپوز یہ لاس ہے نا. سمجھانا ہے. آپ سمجھائیں مجھے پروف دیٹس کا فرام حدیث. میں بتا رہا ہوں پروف دیٹس کا فرام حدیث. وہی بتا رہا ہوں. یس ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کے عادات، یس. اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات. جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی کے عادات مبارکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا امت کو تم ویسے ہی کرو جیسے میں نے کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھے چٹائی کے حضور زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. سنو نا بھائی، چینج کر رہے ہیں لوگوں کو. سن لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ تھے چٹائی پہ سونا، جی جھوپڑے میں سونا. سنو ایک منٹ. جھوپڑے میں سونا. ایک میرا ایک سوال کا جواب یہ نہیں یہی جواب ہے. اور کیا جواب؟ میں سب کو ماننے جواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ نہیں کہا جواب وہ نہیں ہے. لباس پہنو جو میں نے پہنا ہے، یہ نہیں کہا. سنت تو سواب اس میں ہے، سواب اس میں ہے. آپ اس کا ثابت کیا نہیں پتا کر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ تمامی حضرات نے ویڈیو کو بغور ملاحظہ فرما لیا، اور ویڈیو کے اندر جو باتیں ہوئیں اس کو بغور سماعت کر لیا. اس میں دو بات قابل غور ہے. ایک تو یہ کہ اس متوع نے یعنی مظفر بہاری، جس کو بہار میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملا، تو یہ سعودیہ میں جا کر سعودیوں کی دلہ گیری کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سلام پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. پہلے ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سلام پڑھنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے تو مدینہ شریف میں جا کر کے کہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جا کر کے کہو. ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ان وہابیوں کا دھوکہ تھا. اس ویڈیو نے اس بات کو واضح کر دیا کہ چاہے مدینہ ہو یا مکہ، چاہے عرب ہو یا ہند یا سندھ، کہیں پر بھی ان وہابیوں کو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا گوارا نہیں. تو پتہ چل گیا یہ صلاۃ و سلام کے منکر لوگ ہیں. دوسری بات، جب اس کے لباس پر بات کی گئی، یہ لال دوپٹے والی آپا جو سعود ابن یہود کی ایجاد کردہ اس لال دوپٹے کو اپنے سر کی زینت بنائے رکھتا ہے، جب اس پر بات کی گئی کہ تم جو لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ غیر سنت ہے، تو تمہارے سر پہ جو لال دوپٹہ ہے یہ کس کی سنت ہے؟ تم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عمامہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو اب تعویلیں کرنے لگا، اب ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور یہ پیغام دینے لگا کہ نبی کریم نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جیسا میں لباس پہنا کرتا ہوں ویسا تم بھی پہنا کرو. گویا کہ اس وہابی نے قوم کو یہ بتا دیا کہ نبی جس لباس کو زیب تن کیا کرتے تھے، نبی جیسا ہمارا لباس ہونا کوئی ضروری نہیں. اب بتائیے یہ لوگ سنت کے منکر ہوئے کہ نہیں؟ یہی وہ وہابی ہے، یہی وہ متوع ہے، یہی وہ لال دوپٹے والی آپا ہے جس نے کچھ مہینہ قبل کسی کے لباس پہ اعتراض کیا تھا، اور آج جب اس کے لباس پر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ تعویلیں کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جیسا میرا لباس ہے ویسا تمہارا بھی لباس ہونا چاہیے. تو اس بکلول وہابی سے کوئی پوچھے کہ جب تیرا یہ کہنا ہے
تو پھر دوسرے کے لباس پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ آج یہ بات بھی ثابت ہو گئی. اس لیے وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا، اپنے آپ کو داعی اسلام کہنے والا، اپنے آپ کو اسکولر کہنے والا، کبھی ٹائی پہنتا نظر آتا ہے، کبھی کوٹ پہنتا نظر آتا ہے، کبھی پینٹ شرٹ پہنتا نظر آتا ہے. اس لیے مسلمانوں پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے لباس کو پہنا کرتے تھے، یہ وہابیوں کے نزدیک ان لباسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جبکہ کتب احادیث کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کتب احادیث میں پورا چیپٹر ملے گا کتاب اللباس کے تعلق سے، اور اس میں حدیثیں ملے گی. نبی اس طریقے کا لباس پہنا کرتے تھے، نبی اس طریقے کا لباس پہنا کرتے تھے، نبی اس طریقے کا عمامہ پہنا کرتے تھے، نبی اس طریقے کا عمامہ پہنا کرتے تھے. اور یہ وہابی کہہ رہا ہے کہ لباس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو پتہ چلا مسلمانوں، اصل میں سنت رسول کے مخالف کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہابیہ. اچھا، ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان جیسے جاہل متوع کو، بہاری ہو، بنگالی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، ان لوگوں کو سعودیہ عربیہ کی طرف سے کچھ ریال ملتے ہیں، جس کے چکر میں یہ لوگ وہاں پڑے رہتے ہیں. آخر ان متوع کو وہاں کس کام کے لیے رکھا گیا آپ کو پتا ہے؟ اس کو صرف اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو باہر سے زائرین آتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو اگر کوئی راستہ بھٹک جائے یا کوئی عربی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ان کو اردو میں، ان کو بنگالی میں، ان کو چینی میں، ان کو جاپانی میں تم صحیح راستہ بتا دو. یعنی ان کو کہاں جانا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا کام پیش آ گیا ہے جس میں وہ الجھ گیا ہے، تو ان کو وہ کام بتانا. تو یہ وہابی مظفر بہاری اپنا وہ کام تو نہیں کر رہا ہے جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، مگر یہ وہابیت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ کام تو نہیں کر رہا بلکہ وہابیت کا کام کر رہا ہے. تو وہابیت پھیلانے کے لیے تجھے ریال دیا جاتا ہے. ملعون لوگوں کو پریشان کرتا ہے. مدینہ شریف کے اندر وہاں تو ادب کا مقام ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں. تو مسلمانوں، آپ تک میرا پیغام پہنچا اور آپ سعودیہ عربیہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تم جس متوع کو جس کام کے لیے رکھتے ہو، یہ متوع اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں بلکہ لوگوں میں خلفشار، لوگوں میں افتراق، لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ان متوع کو مارو اور وہاں سے نکالو، ورنہ ان کو اپنے کام کی طرف دھیان دینے کا ہوگا. جس کام کے لیے ان متوع کو رکھا گیا ہے اس کام کی طرف دھیان دے. مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، عاشقوں کو پریشان کرنا بند کرے. اللہ تبارک و تعالی ان وہابیوں کے شر سے، ان وہابیوں کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.